سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ کے فضل اور کرم سے رمضان کے اس عشرے میں داخل ہیں ہم جو رمضان کی روح ہے. پورا یہ عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کا خلاصہ اس عشرے کے اندر رکھ دیا. سارے رمضان کی روح اس تیسرے عشرے میں ہے اور تیسرے عشرے کی روح جو ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں ہے. کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان دیا تھا اس مقصد کا انعام جو ہے اللہ نے اس عشرے کے اندر رکھا ہے. بلکہ انعام ہی نہیں بلکہ اعلان بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر. تمام دوسرے عشروں کے اندر جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے دیے اب اس کا رزلٹ جو ہے اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہمیں. جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رواه بخاری اور مسلم. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس عشرے میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھے ہیں جن راتوں میں وہ ہے لیلۃ القدر کی رات 21ویں جو گزر گئی، 23ویں ہے طاق راتوں میں بتایا جاتا ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہے. لیکن بعض بزرگ تو یہ کہتے ہیں ان طاقراتوں کے بھی قید نہیں بلکہ پورا عشرے جو ہو وہ شب قدر ہے. سبحان اللہ. منحصر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدمی نے پچھلے 2 عشروں میں تیاری کیسی کی ہے. اس تیاری پر یہ عشرہ جو ہے اسی کا انعام انسان کو عطا فرماتا ہے. ڈپینڈ رکھتا ہے ہمارے 2 عشروں پر. کیا تھا پہلے عشرے میں جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا تھا؟ سلامتی قلب کا کام دیا تھا کہ دل سلامت ہو انسان کا. اس عشرے کے اندر جن حضرات نے اس میں محنت کی اور اپنے دلوں کو سلامتی کے طور پر بنایا تو پھر دوسرے عشرے میں داخل ہوئے کامیابی کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا تھا انسان کے لیے کہ سلامتی کے ساتھ انسان دوسرے عشرے میں داخل ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کو بھی عروج عطا فرمائیں گے. اس عشرے کے اندر اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں دوسرے درجے پر. پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کا منتظر ہو جاتا ہے سلامتی دل کے بعد. تیسرے عشرے میں جب دونوں انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہے اللہ کی اس اعلان کا جو ہے مستحق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تھا. یہ جو ہے
کہ لیلۃ القدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پہنچ کے انسان منتظر ہے لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اسے لانے کے لیے جو اللہ اصرات کرتا ہے بندے کے لیے. دو شرطیں لیلۃ القدر اس آدمی کے لیے بنے گی جو ان دو شرطوں پہ پورا اترتا ہے. حدیث یہ بتاتی ہے پہلی شرط کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمان. کون سا ایمان؟ زبردستی والا ایمان نہیں، کہنے والا ایمان نہیں، بلکہ کون سا؟ یقین والا ایمان. یعنی ان دو اشروں کے بعد جس کا یقین بن گیا اللہ پر، اس مقام پہ پہنچ گیا، اب اس کا یقین پکا ہے اللہ تعالیٰ پر. سارا ہمارا دین جو ہے بھائیو اسی یقین پہ منحصر ہے کہ اللہ پاک پر ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کا نام ہی ایمان ہے. کتنا ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ایسا نہیں ہے. جس کے یقین بلند ہوتے ہیں ان کا خدا ایک ہی ہوتا ہے. پریشانی ہو تب بھی اس کے پاس جاتے ہیں، خوشحالی ہو تب بھی اس کے پاس جاتے ہیں، جو بھی حالات ہوں اسی کی طرف رخ کرتے ہیں. ان کا خدا ایک ہی ہوتا ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ رب جو ہمارا ہے ہمارا ہی ہے. ایک شخص آیا نبی پاک کے پاس، حدیث ہے یہ، اس نے ترجمانی کی، یعنی اس نے ترجمانی کا مطلب ہے اس نے ریپرزینٹ کیا ہمارے حالات کو سارے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا وہی. اس نے اپنے بتایا کہ اصل میں تو پریشانی بھی ہیں، بیماری بھی ہیں، میرا کام بھی کوئی پورا نہیں ہو رہا. یہی ہم کرتے ہیں نا، کام بھی پورا نہیں ہو رہا، پریشانی بہت ہیں، بڑا معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں میرے، میں کیا کروں؟ پریشانی بہت زیادہ ہے. یہ عام فہم بات ہے ہماری. اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ جس میں یہ نہ ہو خیر ہی نہیں اس کے اندر. سبحان اللہ. جس مومن کے اندر یہ نہ ہو تو اس میں خیر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسی کو یہ چیز دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے تو وہ شکایت کرتا پھرے گا اللہ تعالیٰ کا، اور کسی چیز پہ روئے گا یا کسی فیصلے پہ اس کا دل تنگ ہوگا یا وہ شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. یہ ہے ایمان کی نشانی بتائی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو یہ دیتا ہے یہ چیزیں. اور کس لیے دیتا ہے یہ چیزیں؟ کہ اس لیے دیتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ چاہتا ہے اس کے درجاتوں کو بہت بلند کر دوں گا. تو اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جاتا ہے کہ میں اس کو اونچے مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں، اس کو بلندی پہ پہنچانا چاہتا ہوں. شرط یہی ہے کہ اس حالات کے اندر اس پر اللہ کا یقین ہو، اس کا اللہ پر یقین ہو، اس آدمی کی اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کا صرف اللہ سے مانگتا ہو، اللہ بھی توکل ہو، اللہ بھی بھروسہ ہو. اس کا نام یقین ہے. تو یہ یقین بنایا ہمارا اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر کہ جس کا یہ یقین بن گیا کہ وہ سچا اللہ کا ہو گیا تو بس الحمدللہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی. 20 کی بھی مل گئی، 21 کی، 22، 23 ساری ملے گی اس کو. پھر اللہ کے سلام ہو گیا اس کو ساتھ. ایسے لوگ جن کے اتنے پکے یقین ہوتے ہیں
وہ پھر الحمدللہ وہ اس کی فکر نہیں کرتے کون سی رات ہے، ان کی ہر رات شب قدر بن جاتی ہے. مانگنے میں دیر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانگنے دے تب بھی ہمارے لیے بہتر ہے، نہ دے تب بھی بہتر ہے. دے رہے تو بہت کچھ ہوں، نہیں دے رہا تب بھی بہت کچھ. کیوں گارنٹی جو ہوگی کہ یہ چیز جو مجھے کی ہے وہ کیا ہے، خیر کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مال دولت ثواب چیزیں سب چیز یہ خیر نہیں ہے، یہ خیر نہیں ہے. تو خیر دنیا والوں کے لیے ایسی خیر تو بہت گزر چکے ہیں. بہت دولت مند لوگ تھے، بادشاہتیں تھیں جن کے پاس. تو یہ معیار ہے ہی نہیں ہے ہمارے دین کا، اسلام کا، کہ غربت ہو تو وہ ذلیل ہے، جو امیر ہو تو وہ اللہ کے نزدیک ہے. یہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اس میں خیر ہے. لیکن خیر کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنی یقین بناتے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کی یقین بلند ہوتے ہیں. الحمدللہ ابو الاس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے تو فرماتے ہیں ایک یقین کی تو دو ہی نشانی ہے، جس میں یقین ہوگا دو ہی نشانی ہے. جسم اس کا اطاعت الہی پر ہوگا، یعنی جسم اس کا ہر جز جو ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہوگا، اور ذکر اس کی زبان کرتا ہوگا. دو صفتیں ہیں اس کی. جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے ذکر میں مست ہے اور ہر حکم اللہ کا اس کا جسم ماننے کے لیے تیار ہے، سخت بھاری مشکل یہ چیز اس کی ہے ہی نہیں. چیز مست یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر اعمال آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا. یہ مشائخ کرام ہمارے حضرات اللہ والے لوگ جو ہیں ہم سے جو مجاہدہ کراتے ہیں اس یقین کو بلند کرنے کے لیے کراتے ہیں. اسی مجاہدے پہ رکھتے ہیں سب کہ اس کا یقین بلند ہو اللہ کے ساتھ. تو پھر جب ان کو کام دیا جاتا ہے، وظائف دیے جاتے ہیں، ان پہ جو طریقہ استعمال کرتے ہیں مجاہدات کا، تو ان کے لیے وہ کام بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نشانی ہے کہ اس کا یقین اللہ پہ بلند ہوتا جا رہا ہے. جس کا یقین بلند ہوگا اس سے مشکل نہیں ہوگا. دیکھ لیں آپ کتنا مشکل بھی کوئی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے معاملہ، حکم آ رہا ہے کسی قسم کا کوئی چیز بھی ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو پتہ ہے کہ تو محبت کرنے والا دے رہا ہے تو مجھے تنگ کیوں کرے گا. اس کے حساب میں ہے نا کوئی چیز یہ مجھے دے رہا ہے، تو جو میرا کام روکا ہوا ہے، جو مجھے پریشان ڈالی ہوئی ہے یا مجھے بیمار کیا ہوا ہے. تو دو اشیاء کے اندر اگر ہم نے اپنے یقین کو بلند کر لیا، الحمدللہ یہاں تک لے آئے کہ ہمارا توکل اللہ پہ بڑھ گیا، بس اللہ کو ہم نے اللہ کہہ دیا، بس واقعی یہی ہمارا رب ہے، کوئی رب نہیں دوسرا، یہی ہمارا سب کچھ. اس کے بن گئے، اس کے بعد پھر اس کی اطاعت میں لگا دیا، اس کے ذکر الہی میں اپنے آپ کو مست کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ بھائی تم جو تلاش کر رہے ہو نا ليلة القدر، یہ ہو گیا. تم پچھلے 2 اشروں میں تم نے یہ تیاری کی، ہمیں تیاری کرائی تھی کہ مکمل کر لی تم نے تیاری. کتنی بڑی بات ہے. یہ اشرا انعام کا اشرا ہے، سبحان اللہ کے فضل و کرم کا اشرا ہے. یہ روز آج ہم سے رکھوایا گیا، یہ ہم سے رات کو جگایا گیا، ہمیں تراویح پڑھائی گئی، یہ سب کچھ ہمیں کرایا گیا. تو یہی تھا کہ ہمارا دل بن جائے اور اللہ پہ یقین پکا ہو جائے ہمارا، اس لیے سب تھا. پہلی چیز تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب. اگر تم نے لینے آئی لیلۃ القدر حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا ہو، یقین تمہارا پکا ہونا چاہیے اپنے رب کے اوپر. دیکھ لیں، یقین میں نے بتا دیا
بندہ گھبراتا نہیں، بس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز سے کبھی نہیں گھبرائے گا، بلکہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے گا، زیادہ پلٹے گا اللہ کی طرف، زیادہ اس کی طرف جائے گا. جیسے بچے کو ماں مارتی ہے نا تو اور لپٹتا ہے بچہ اس کو. چھوٹے بچے تماشے دیکھیں آپ، وہ مار رہی ہے اور جا کے چپک رہا ہے اس کو. کیوں؟ کسی پتہ ہے ملنا تو یہیں سے ہے نا، مجھے مارتی ہے، ملنا تو یہیں سے ہے نا. دیکھیں چھوٹے بچے کو ٹوائی گئی جا رہی، وہ چپکے جا رہے اس کے ساتھ، ماں ماں کر کے، پھر پیچھے امی امی، اس کہتے نہیں چل دفعہ، کہتے پھر اس کے پیچھے وہ کبھی نہیں جائے گا دوسرے کے پیچھے. دوسرا پیار بھی کرے نہیں، بیٹا ادھر آ جائے، کہتا اپنے جھٹکا مارتا ہے ہاتھ پہ، پھر ماں کی طرف بھاگتا ہے. اب تو مشاہدہ کرنا تو بالکل سو آنکھ بند کے سوچا کریں کہ ماں جو ہے میرا رب ہے اور میں ہی بچہ ہوں. مجھے بیماری میں پھر اللہ کو چپکوں، مجھے پریشانی پھر میں اللہ کو چپکوں، میرے حالات نہیں بننے پھر میں اللہ کو چپکوں. تو آخر ماں کیا کرتی ہے؟ آخر میں اس کو چیز دے ہی دیتی ہے بچے کو، جان چھوڑیں گے چلتا وہ لے لیتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس عشرے میں ليلۃ القدر میں یہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں انعام دینا چاہتے ہیں. دوسری چیز جو ہے اس کے لیے بتائیے، ایمان و احتساب. احتساب کہتے ہیں اخلاص کو، نیت. نیت ہماری ہر کام سے پہلے نیت ہوتی ہے انسان کی، جس کام کو قبولیت تک لے کے جاتی ہے. جب تک نیت صالحہ نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی ہماری اس کام کے لیے، اس کام پہ اجر نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نیت کرتا ہوں ذرا وزن کم ہو جائے گا، ڈائٹنگ ہو جائے گی، اور جناب ذرا بیماریوں کے لیے مفید ہے، تو چلو روزہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. نیت میں کئی چیز آ گئی یا نہیں آ گئی ہے نا؟ نیت نہ کرتے پھر بھی الحمدللہ روزے میں یہ چیزیں موجود ہیں، آلریڈی سب کچھ ہے. اور دوسرا نیت کر رہا ہے سبحان اللہ، روزہ آ گیا الحمدللہ، سارا کچھ جو ہے بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہا. وہ آپ کی عبادت بن جائے گی. کوئی بھی بات لے جائے آپ، جس عبادت کے اندر دوسری چیز ڈال دیں گے، یہ بھی ہو جائے گا تو فلاں بھی ہو جائے گا، ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس نے دینا وہ دے دے گا، جس نے نہیں دینا نہیں دے گا. اللہ کی ذات ہے، آپ اس لیے کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اس لیے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو یہ نیت اتنی ضروری ہے ایمان کے بعد، سب سے اہم چیز ہے نیت کا بنانا. انما الاعمال بالنیات. تھوڑے سے بڑے عمل جو ہے نا آپ کے اللہ کے حضور میں پیدا کیے جائیں گے تو اس کو ترازو میں تولا جائے گا. یہ بھی سن لیں آپ کہ ہم تعداد کرتے ہیں نا کہ اتنا کیا، اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ثواب بڑھ رہا ہے ہمارا، یہی ہے نا. گنتی میں ثواب رکھے نہیں اللہ تعالیٰ نے. ہاں تو کوئی گنے گا نہیں ہمارا 1 2 3 4 نمازیں ہوئی جی، اس کی 5 6 7 تہجد ہیں جی. اور کمپیوٹر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی کمپیوٹر نہیں رکھا، ترازو رکھا ہے. کیا فرق ہے کہ کمپیوٹر گنتی بتاتا ہے، ترازو وزن بتاتا ہے. ویٹ کتنا ہے اس کا؟ تو آخرت میں جو ہے وہ گنتی والا کام ہی نہیں چلنا. 13 15 16 اتنا سب کچھ کر لیا، اتنا یہ کیا، اتنا فنا کیا، وقت تو لکھتے بھی جاتے ہیں. نہیں، وہاں وزن ہوگا. ایک ڈیڑھ میں ڈال رہا ہوگا تو نیچے سے نکل رہا ہوگا کچھ نہیں. ایک آئے گا، ایک چھوٹی سی نیکی ڈالے گا، اس کا وہ پڑلا اوپر اڑ جائے گا. کیونکہ اس میں کیا تھا؟ اس میں للہیت اور اخلاص تھا. جس عمل کے ساتھ آپ دوسری چیزیں ملا دیں گے، دنیا کو ملا دیں گے، وہ دنیا کا عمل بن جاتا ہے. جو خالص اللہ کے لیے رکھیں گے
وہ اللہ کا ہو جائے گا. بس وہاں پہ یہ کانٹ چھٹ ہوگی آخرت میں کہ لے آؤ ان کے مال لے آؤ سارے. ہے بڑی مشہور حدیث. بڑے بڑے لوگ آئیں گے, بڑے بڑے اعمال انسان کے لیے پیش کیے جائیں گے, تو بیکار جا رہے ہیں سر. ترازو کے جو وٹے ہیں نا, جو کہتے ہیں جسے تولا جاتا ہے, ویٹ جو ہے وہ ایک طرف صرف اللہ رکھے گا, اخلاص رکھے گا, اور دوسری طرف اعمال رکھے گا. اخلاص کی وسط ہے اس میں, عمل میں کتنا اخلاص تھا اس کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے پہلے جو کام کیا نا, جو آج کام آئے گا ہمارے, وہ پہلے شروع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہ تھا سلامتی قلب. شروع ہی اللہ نے کیا اس رمضان کو. اس کے اینڈ جو ہوگا آخر میں جو رزلٹ نکلنا ہے وہ اس پر نکلنا ہے. تو پہلے رمضان سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. یاد ہے نا, ہم نے اسی پہ بات کی تھی سب سے پہلے کہ سلامتی قلب تھا. دل میں جس کے سلامتی آ جائے, الحمدللہ, قلب سلیم جو بن جائے, پھر اس کا رزلٹ نکلنا تھا. اس لیے سب سے پہلے یہ رکھا ہے. تو یہ وجہ ہے دنیا کے اندر جو ہم انسان اس عشری کی طرح الحمدللہ محنت کر رہے ہیں نا, تو دنیا کے اور آخرت میں بھی یہ حساب ہوگا. دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو جس طرح دن لوگوں نے 2 عشرے میں کام کیا, ادھر ٹرکی نہیں ماری, جو چاہتا تھا اللہ وہ کیا. تو آج مزہ کریں, 21ویں کو مل لی ہے, 23ویں مل لی ہے, 25ویں مل لی ہے, ماشاء اللہ 27ویں مل لی ہے, 29ویں کو مل لی. ہر رات میں ليلة القدر ملتی ہے. تو اسی طرح انسان کو جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے, اس میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی جس نے گزاری ہوگی قلب سلیم کے ساتھ. کوئی آدمی اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے نا, دیکھیں آپ, اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اگر تم نے آخرت اس رمضان کے آخر میں ليلة القدر رہنی ہے تو تمہیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا, قلب سلیم کرو, دل کو سلامتی کے ساتھ بناؤ. تو یہی اللہ پاک کہتا ہے کہ آخرت میں تم نے مجھ سے انعام لینا ہے, اپنے اعمال کے سب کچھ کرنا ہے, تو سب سے پہلے کام دنیا میں یہی کرنا ہے تم نے کہ دل کو صاف اور پاک کرنا ہے, اس پہ محنت کرنی ہے تم لوگوں نے, سلامتی قلب پر. اس لیے صوفی حضرات جو ہیں دل کی طرف توجہ کرتے ہیں, ان کا یہی کام ہوتا ہے, دل کی طرف ہر وقت کے دل کو سلامتی رکھو انسان ہر وسوسے سے, خواب سے. سارا مجاہدہ ان کا یہ ہے پوری زندگی کا کہ دل میرا سلامت رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ میں جیسے تنس میں مطمئنہ بھی تو یہی ہے نا, الذین تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اسی کا مطمئنہ قلب جو اسی کے بارے میں کہا, یا ایت نفس مطمئن ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ہے نا قرآن اللہ تعالیٰ کا, یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دل مطمئن والے لوگ آ جائیں بھائی, بس اللہ ان سے راضی, ان سے راضی, بس ختم. تو آج یہی جو ہے اسی کی ہمیں پریکٹس کرائی. تو چھوٹی پریکٹس میں یہی بتایا گیا ہے آخرت سے پہلے کہ جس کے دل راضی ہیں الحمدللہ سے, جس کے یہ اتنے صحیح ہو چکی ہیں, آ جائیں بھائی ليلة القدر لے لو, آ جاؤ انعام لے لو اپنے, آ جاؤ آرام سے, کھول دے گی تمہارے لیے لاتے. پہلے خوش خصوصی ہے ان حضرات کے لیے جو الحمدللہ اپنے دل کو بنا رہے ہیں, دل پہ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ہر محنت کرنے والا کامیاب ہے الحمدللہ, چاہے وہ اس منزل تک پہنچا یا نہیں پہنچا, لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے. ہر چلنے والا کامیاب ہوتا ہے اس منزل میں. کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے الحمدللہ. گھبرانے کی بات نہیں, چل پڑے ہو اس میں تو چل رہے ہو, یہ کامیابی, بس اس میں ناکام ہے ہی نہیں. پہنچ کے منزل نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی,
بدقسمتی سے جو پھر جاتے ہیں اس منزل سے بیچارے وہ مصیبتوں کو زبردست نفس ہے نا چلتے چلتے نکال دیتا ہے آئے چلے کچھ دیر اور پھر پیچھے چلے گئے نہیں اس میں بس جم جائے آدمی کی راستہ میں نے لے لیا ایک دفعہ الحمدللہ کیا فائدہ ہو یہ چیز نہیں ہو رہی کہتے کچھ چاہیے نہیں ہمیں اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ جو اس مقصد کے لیے تمہارا یہ کام کرا رہا ہوں محنت کر رہا ہوں وہ آخرت کے لیے جب آخرت میں آؤ گے تو تمہیں انعام مل جائے گا بس گھبرانے کی بات ہی نہیں تم اپنا اسٹینڈرڈ نہیں رکھو آدمی غلط سوچتا ہے کیا میں صحیح ہوں یا نہیں غلط ہوں چل پڑا ہے اور اس کے مطابق کر رہا ہے جو کہا گیا جیسے اشرے میں یہی ہوا نا کہ جو اس کے مطابق کام کیا جس نے جیسے جو اشرے دیے تھے ہم باتیں کرتے رہے تو آج انعام دیکھ رہے ہیں آپ پر ان کو ملے گا ان کے لیے ہے تو چاہے رمضان ہو چاہے زندگی ہو دونوں کی کامیابی کے لیے کیا چاہیے سلامتی قلب سے یہ پیغام ہے رمضان میں سلامتی قلب کرو تو اللہ کی رضا کا اعلان لیلۃ القدر میں ہو جائے گا زندگی میں اگر آپ سلامتی قلب کا کام کرو گے تو اللہ کی رضا کا اعلان آخرت میں ہو جائے گا میں اس بندے سے راضی ہو گئی انسان کو چاہیے اپنے قلب پر الحمدللہ اگر اللہ نے راستہ کھول دیا توفیق دے دی ہے وہ جو اسباب ہیں اس تک کامیابی کی راستے میں اس تک پہنچا دی ہے جس میں سب سے پہلا سبب اور وسیلہ جو ہے وہ صحبت شیخ ہے وہ مل گئی ہے اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھے اللہ سب سے بڑی نعمت سمجھے حسان نے خط لکھا مجھے کہا اپنے مریدوں کو پڑھ کے سناؤ خط مجھے لکھ رہے ہیں آخر میں کہ اپنے مریدوں کو پڑھ کے سناؤ ساتھیوں کو پڑھ کے سناؤ اس میں آخر میں ایک جملہ رکھا ظاہر میں آپ سب کو سنانا تھا سن لیا ہوگا آپ کے پاس بھی ہوگا پہلے تو بہت اثر تک میں نے آپ لوگ خدمت کو پیش نہیں کیا تھا وہ خط مجھے کچھ شرم بھی تھی الگ اب حضرت کا حکم بھی تھا کہ اس کو ہوتا پیش کیا جائے اور ملامت بھی تھی کہ میں اس کو کیسے پیش کروں اس کے سامنے تو خیر کافی دنوں کے بعد پھر پیش کیا میں حکم کی تعمیل تو کرنی تھی اپنے شیخ کی وہ ایک جملہ تھا اس خط کے اندر جو مخاطب تھے حضرت آپ لوگوں سے تو انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ بھائی پہلا مجھے یاد نہیں کہ آپ لوگ کس طرف سے مخاطب ہوئے مخاطب کو فرمایا عورتوں مردوں سارے جو سلسلے میں داخل ہوئے ہیں کہ فاروق صاحب کی صحبت کو نعمت سمجھو نام لکھے حضرت نے لکھا کہ ان کی صحبت کو نعمت الہی سمجھنا نعمت سمجھنا ضائع نہ کرنا کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ اس لیے سمجھنا کہ میں نے اس کو بالکل تیار کر کے بھیجا تمہارے پاس جو کچھ میرے پاس سے اس نے لیا ہے یہ تمہیں ملے گا اس کے پاس کتنی بڑی نیت اب دو چیزیں حضرت نے اس کا ہم لوگوں کے ساتھ کی دیکھیے نیت اور یقین بنا دیا تاکہ جب تم اس راستے میں آؤ بیعت ہو اور ذکر شروع کرو تو اس مسافت سے ان چیزوں سے تم ایک دم ہٹ جاؤ کیونکہ اتنے بڑے آدمی نے بات کی ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ فاروق صاحب بات نہیں کر رہے یہ تو پیچھے کچھ اور آدمی بات کر رہے تو پوری لائن ہے حضرت مرتضیٰ حضرت فضل قریشی ابو سعید جاتے ابو صدیق تک پہنچتے کیونکہ مقصود اس آدمی کو پوجا کرنے نہیں ہے اس کو ماننا نہیں ہے حقیقت یہ ہے
یہ اصلاح کا راستہ کھولے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. ایسے تمہیں اصلاح نصیب ہوگی, سلامتی قلب نصیب ہوگی. اس لیے جن کے دلوں نے اللہ نے قبول کر لیا وہ تو ہر جگہ سے بیعت ہو جاتے ہیں مجھ سے. پاکستان سے, ادھر سے, ادھر سے بے دھڑ کر لیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ وہاں کوئی شیخ نہیں نظر آ جو تم میرے پاس اتنی دور سے. پاکستان کم ہے شیخ, بہت پیر ہے ماشاء اللہ. تو کئی گدی نشینوں کی میں کہا لسٹ بن پڑتی, پوری کتاب ہے گدی نشینوں کی. تو ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں تو گمنام سے آدمی ہوں, میرے پاس آپ کیا ٹیلی فون کرنے کی ضرورت ہے, میرے پاس آپ آتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ. کمال اس شیخ کا نہیں ہوتا بلکہ کمال اس کے شیخ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی بات کو کہا, لن شکرتم لازیدنکم. جو اللہ کی نعمت پہ شکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہوں. تکفر وہ جو میری نعمت کا ناشکری کرتا ہے, اللہ کتنی بڑی وعید اللہ پاک نے دی, ان عذاب شدید. کرو گے, ایک نعمت دے دی, کھول دی گئی ہے, اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے. کون سا فائدہ؟ دنیا کے نہیں, آخرت کو بناؤ گے تو جنت تک چلے جاؤ گے. لیکن اگر تم نے اس کو معمولی بات سمجھا اور سطحی چیز سمجھ کے لیا, اپنے نفس کو اس میں شامل کیا, اس کی باتوں کو نہیں سمجھے, اس کی باتوں پہ عمل نہیں کیا, اطاعت تم نے نہیں کی, یہ ناشکری ہو رہی ہے. صرف بیٹھ جانا نہیں ہے, جو باتیں کر رہے ہیں نوٹ کر کے دل پہ وہ ہو بہو لہو اس کو عمل کرنا ہوتا ہے. اس کو عمل کرنا ہوتا ہے. تقریر تھوڑی ہوتی ہے میری, نہ میں تقریر کرتا ہوں اور نہ مجھے تقریر آتی ہے. میں تو وہ کہتا ہوں کہ جس سے ہمیں آخرت مل جائے الحمدللہ. وہ اصول کیا ہے, وہ ضابطے کیا ہے. میں تو وہ بات کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں رمضان مل جائے. میں نے تقریریں نہیں کی آپ سے, میں تو پہلے دن سے ہی کہا کہ دیکھیں لیلۃ القدر کا انعام بٹے گا تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ ویسے کریں آپ. سلامتی ایمان, سلامتی قلب کی طرف توجہ رکھیں, کسی اور معاملے پہ نہ دیکھیں. تو آج وہی بات ہو رہی ہے, خود اللہ اعلان کر رہے ہیں میں نے کہا لیلۃ القدر. تو صرف وہی آدمی جو لیلۃ القدر میں آئیں گے صرف وہ قبول ہوں گے. کون سے؟ ایمان و احتساب. دونوں جس کا مطلب کہ جس کا دل قلب سلیم ہوگا, جس کی تعریف کی ابو العاص صدیق رحمۃ اللہ نے قلب سلیم کی, جو جسم جس کا اطاعت الہی کے اندر ہوگا اور زبان جس کے ذکر الہی میں ہوگی. یہ نشانی ہے. اگر زبان ذکر چل رہا ہے لیکن اطاعت جسم نہیں کر رہا, اتفاق آ جاتا ہے, پورا کام نہیں. جسم پریکٹس کر رہا ہے لیکن ذکر سے باقاعدہ زبان ذکر نہیں کر رہا, بات بنی نہیں. یہ دونوں چیزیں آ گئی, سمجھو یقین بن گیا, اس قابل ہو گیا کہ اب لیلۃ القدر کھڑا ہو جائے, کیونکہ اللہ نے جو شرط لگائی تھی پوری ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفر اللہ سبحان اللہ, آ گیا تو اس طرح سے تو سب تیرا رب تیرا اعلان کرتا ہے غفر ما تقدمت ذنبی. یہ اعلان کس چیز کا ہے کہ جا تیرے پچھلے سارے ہی معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک بس آیا خیال کہ جو پچھلے معاف ہو رہے تو اگلوں کیا ہوگا. سبحان اللہ. لیلۃ القدر میں اعلان ہو رہا ہے بھائیو. اب کسی ہمیں بجلی بند کرنے کی دعاؤں کی ضرورت ہے یا کسی اور چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. رمضان دیا, 2 اشرے دیے محنت کے لیے, زندگی دی, عمر دی تمہیں محنت کے لیے. اب تم واپس آ گئے, اب تمہاری جانچ پڑتال ہوگی کہ تم نے محنت میرے اصولوں کے مطابق کی ہے, جاؤ یہ جنت سے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
یہ رمضان میں دیا، تم نے محنت اس اصول مطابق کی، قلب سلیم بن گیا تمہارا، کر لیا اپنا ایمان یقین پکا کر لیا، تو ہو جاؤ بس ختم. اعلان ہو رہا ہے غفر اللہ، جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا. یہ کیا معافی ہے بھائی؟ غفر اللہ ما تقدمت ذنبی، پچھلے کو اگز کا گڑ کا نہیں آ رہا. یہ اعلان کیا ہے حقیقت میں کیا ہے نہیں ہوتے ہیں، یہ رضا الہی کا اعلان ہے کہ تجھ سے راضی ہو گیا. جس سے اللہ راضی ہو جائے گا تو اس کے تو اگلے گناہ سے ویسے ہی ختم ہو گئے معاملہ. آپ سے اس کی رحمت سے گناہوں تو قدم ہی نہیں اٹھیں گے. جب بھی نفس اس کو بہکانے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی رحمت آ جائے گی، اس کی بچائے گی. حفاظت کرتی ہے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ. ذمہ لیتے ہیں میں اس کی حفاظت کروں گا، بچاؤں گا. نفس چلائے گا، شیطان چلائے گا اس کو، لیکن میں اس کو نکالوں گا اس چیز سے، کیونکہ میں اعلان کر چکا ہوں اس کا. تو دو چیزیں سمجھ آتی ہیں بھائی. سب ایک ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے. ہر فعل میں، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، رمضان ہو، حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی فعل لے لیں اللہ کی فرائض ہوں، تو سب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر ساتھ رکھا، اللہ کا ذکر اپنے ذکر. تو کتنے بڑے انسان ہیں الحمدللہ جنہوں نے ذکر والی لائن اختیار کر لی اپنے. تو کبھی اس دل اگر کم ہو نا کہ یار کام نہیں بننا، فلاں نہیں بننا، یہ نہیں ہو رہا، تو سمجھ جانا یہ وسوسے ہیں. بنے نہ بنے میں کامیاب ہوں. بس بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں نہیں جا رہی، کچھ نہیں جا رہی، کہتے یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، یہ تو خیر ہے. میں بیمار ہوں، خیر ہے. مجھے کینسر ہو گیا، میں خیر ہے. مجھے تو ٹی بی ہو گئی، مجھے خیر ہے. یہ دکان نہیں چلتی، خیر ہے. میرا کام فلاں نہیں ہو رہا، خیر ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کام ہو جائے، نہیں ہو رہا، خیر ہے. میں تو پیچھے رہ جا رہا ہوں، میری تو عمر ختم ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر ہے. سبحان اللہ. ہم کس کی بات مانے؟ اپنی بات مانے، اللہ کے نبی کی بات مانے. اشارہ دیا لیکن یہ خیر ہے، لیکن اپنے آپ کو ایسا بنا لے، اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ تجھے اللہ کی محبت نظر آئے اس میں، اس بیماری میں. تو نے نہیں بنایا تو پریشانی نظر آتی ہے. لیکن تو نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوتا نا، اللہ کی محبت کو سمجھا ہوتا نا، پھر تو کہتا سبحان اللہ، میرے رب نے کیسا انعام کیا ہے، کیسا انعام دیا ہے، اس سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. کیڑے پڑ گئے نا جسم میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں. تو کیڑا کو دور ہوتا تھا، آپ پکڑ کے کیڑے کو پھر اپنے جسم پہ چڑھا لیتے تھے. کہ جب تجھے اللہ نے منتخب میرے جسم کے لیے، تو کہاں جا کے رزق تلاش کر رہے ہیں، مجھے کھا. کتنا یقین اور راضی تھے کہ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر کیسی صحت دیا آپ کو، ایک سیکنڈ لگا، چشمہ دیا، چھلانگ مار، بالکل صاف شفاف زندگی، بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. تو یہ ان وقتی چیزوں کے کہ ہم دوسرے خداؤں کی طرف چل پڑتے ہیں. بہت خدا ہے ہمارے، دونوں تو ایک ہی خدا بنایا ہے نا، اپنے چرچ میں رکھا ہے، لیکن ہم لوگوں نے بہت سے خدا بنائے اپنے من کے اندر رکھے. ایک خدا میں تقسیم کر دیتا ہے نفس ہمارا، پھر اس خدا کے پاس ہے، پھر اس خدا کے پاس ہے، پھر اس خدا کے پاس ہے. بس اس کے لیے ہے کہ مستقیم ایک راستہ پکڑنا ہے، ذکر الہی کو پکڑیں، تصفیہ قلب اور تصفیہ نفس کی طرف قدم بڑھائیں. الحمدللہ ہر چیز میں آپ کو کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. بس نقطہ یہ ہے. اور پھر وہ جملہ یاد کرے ہمارے حضرت کا کہ غنیمت سمجھو اس صبح. اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان کی نعمتوں سے مالا مال کرے.
اور تمام وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دے جس کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وجدنا وخطونا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت أنت المقدم وأنت المؤخر. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استقبلنا بسنته، اللهم استقبلنا بسنته، اللهم استقبلنا بسنته واحشر في زمرته يا كريم يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.